ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ بلاکیڈ کر دیا جائے. جی ہاں، آپ نے درست سنا، ایران نے اسٹریٹس آف ہارموز کو بلاکیڈ کیا ہوا ہے اور امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس بلاکیڈ کا ہم بلاکیڈ کر دیں گے. اسلام آباد کے اندر نیگوسیشنز ہوئیں، آپ نے سنا. ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہا کہ وی ور انچز اوے فرام ریچنگ اے ڈیل، یعنی کہ ہم بس 2-3 انچ دور تھے، ہمارا معاملہ طے ہونے لگا تھا. مگر پھر امریکہ کی ٹیم نے اپنا گول پوسٹ شفٹ کر دیا، میکسیملسٹ ڈیمانڈ پہ پہنچ گئے اور بلاکیڈ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے تو ایران کے ساتھ اس لیے مذاکرات چھوڑے بیکاز تہران واز کوٹ unwilling to give up its nuclear ambitions، جو کہ بالکل جھوٹ ہے. ایران کے پاس کوئی ایز سچ نیوکلیئر ویپنز کے ایمبیشنز نظر نہیں آتے. IAEA نے کئی دفعہ کنفرم کیا کہ تہران یا ایران نیوکلیئر ویپنز بنانے نہیں جا رہا اور اس وقت بنا نہیں پا رہا، نہیں بنا سکتا، نہیں بنانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر پھر بھی وہ اصرار کری جا رہے ہیں کہ جی ان کے نیوکلیئر ایمبیشنز ہیں، ہم تو اس لیے نہیں مانتے. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کوٹ they still want it and they made that clear the other night Iran will not have nuclear weapons. بھئی آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز، وہ اسٹیٹ کے پاس نیوکلیئر ویپنز جس نے پچھلے 2 سال جینوسائڈ کمٹ کی، اگر یہی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے اسرائیل کو پکڑے نا. اس میں صاف نظر آتا ہے سرکار کہ ایک بڑا ہی باعث ہے پورے کی پوری ویسٹرن دنیا کے اندر کہ ہمارے جو فیوریٹس ہیں ان کے پاس تو نیوکلیئر ویپنز ہو سکتے ہیں، چاہے وہ جینوسائڈ بھی کمٹ کریں، ان کو بلینک چیک دیا ہوا ہے. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں I don't care if Iran returns to negotiations or not. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مذاکرات پہ واپس آتے ہیں یا نہیں، بلکہ ٹرمپ نے تو یہ کہا کہ we will blockade any and all ships trying to enter or leave the strait. یعنی کوئی کشتی کو ہم آنے جانے نہیں دیں گے. مگر پھر US ملٹری نے کریکشن کی کہ جناب علی ہم ان سمندری جہازوں کو کچھ نہیں کہیں گے جو دوسرے ملکوں سے آ رہی ہیں یا دوسرے ملک جا رہی ہیں، صرف ایران کے سمندری جہازوں کو روکیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ایران جو 90% اپنا تیل چین کو بیچتا ہے، در حقیقت اس روٹ کا بلاکیڈ ہے کہ ایران اپنا تیل چین کو نہ بیچ سکے، پیسے نہ کما سکے اور ایران کو اکنامکلی اس طرح سے دبا دیا جائے. ایران نے مین وائل یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ملٹری ویسل اگر ہماری شپنگ روٹ کے قریب آئی تو ہم پھر اس کو ایک ملٹری تھریٹ سمجھیں گے اور اٹ ول بی ڈیلٹ وتھ سیویئرلی، یعنی ہم اس پہ اٹیک کریں گے، ہم سرنڈر نہیں کریں گے. مین وائل اس سارے سلسلے کے نتیجے میں رشیا کو تو ایک بہت بڑا اکنامک گفٹ ملا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے رشیا کو گفٹ ہی کر دیا ہے. وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں اسٹریٹس آف ہارموز سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، 20% انرجی شپمنٹس جو ہیں وہ اسٹریٹس آف ہارموز سے گزرتے ہیں. اب کیونکہ بلاکیڈ ہو چکا ہے تو آئل پرائسز دوبارہ سے $100 سے اوپر جا چکی ہیں. مگر کیونکہ آئل پرائسز اوپر جا رہی تھیں، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ آئل پرائسز نیچے آئیں دوبارہ، تو 12 مارچ کو انہوں نے رشیا پہ جو سینکشنز لگائے ہوئے تھے وہ ٹیمپریرلی عارضی طور پر ہٹا لیے کہ رشیا کا تیل جو ہے وہ منڈی کے اندر آئے، یورپین یونین کے اندر آئے، ورلڈ مارکیٹ کے اندر آئے، جس سے تیل کی قیمتیں نیچے رہیں. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 40 دن کے اندر رشیا نے $9 بلین کمائے. صرف 40 دن میں انہوں نے $9 بلین کمائے جب یہ جنگ جاری تھی تیل سے. اور مزید بلومبرگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر سال کے آخر تک تیل کی قیمتیں اسی طرح رہیں تو رشیا کو $40 بلین کا فائدہ ہوگا. مزید یہ کہ نہ صرف تیل سے وہ زیادہ کما رہے ہیں، گیس سے بھی وہ زیادہ کما رہے ہیں، ایلومینیم سے بھی زیادہ کما رہے ہیں، فرٹیلائزر سے بھی زیادہ کما رہے ہیں، ویٹ سے بھی زیادہ کما رہے ہیں. تو رشیا کی اکانومی جس کا کافی برا حال تھا فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ وہ جنگ کے اندر آپ پتہ ہے یوکرین کے اندر بڑے عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں، تو اکانومی کا کوئی بہت اچھا حال نہیں تھا. یہ نہیں کہ اکانومی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، مگر لوگ کہہ رہے تھے شاید اب رشیا کے اندر ریسیشن آئے، شاید رشیا کے اندر ڈپریشن آئے. تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ الٹ معاملہ بن گیا کہ اس وقت رشیا کے اندر اتنا پیسہ بن رہا ہے جس کی حد حساب کوئی نہیں. مین وائل چین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. چین نے کوامنتانگ پارٹی کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کر لیا ہے اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ روس کو فائدہ ہوا نہ یوکرین کو فائدہ ہوا. اور یہ ساری جنگ جو ہے اس میں امریکہ نے یوکرین کو ملوث کیا،
KMT کا کہنا ہے، اور امریکہ تائیوان کو بھی ملوث کرنا چاہتا ہے ایک جنگ میں چین کے خلاف، جس کے لیے امریکہ پش کر رہا ہے کہ تائیوان 1.3 ٹریلین ڈالرز خرچ کرے اور امریکہ سے ہتھیار بھیجے، جبکہ KMT نے یہ کہا ہے ہم کوئی ATM مشین ہے بھلا کہ امریکہ سے ٹریلین ڈالر کے ہتھیار خریدیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم چین کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور امن کر لیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ تائیوان کی کوامنتانگ پارٹی جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے وہ چین کے ساتھ امن کی بات کر رہی ہے، تو چائنا کی دوسری طرف جاپان تیزی سے اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے۔ انہوں نے $58 بلین کا ڈیفنس بجٹ ابھی پاس کیا، اور پچھلے 4 سال سے مسلسل طریقے سے وہ اپنے ڈیفنس سپینڈنگ بڑھا رہے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ 2% اپنی GDP اپنی ڈیفنس سپینڈنگ لے آئیں گے۔ 2% GDP پہ اگر مارچ تک وہ سپینڈنگ لے آتے ہیں، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مارچ تک ہم نے لے آنے، اگلے سال تک ہم اس کو لے آئیں گے۔ اگر وہ لے آتے ہیں سرکار، تو جاپان جو ہے وہ دنیا کا 3rd لارجسٹ ڈیفنس سپینڈر بن جائے گا۔ سب سے بڑا ڈیفنس سپینڈر ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، نمبر 2 پہ ہوگا چائنا، اور نمبر 3 پہ جاپان پہنچنے لگا ہے۔ اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ جاپان اتنی تیزی سے اپنی ملٹری کو بلڈ اپ کیوں کر رہا ہے؟ ڈرونز بنا رہا ہے، میزائلز بنا رہا ہے، اوفینسو ویپنز بنا رہا ہے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، پرائم منسٹر سانائے تکائچی نے کہا ہے کہ جناب علی، اگر چین نے کسی حوالے سے بھی تائیوان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، تائیوان جو ہے وہاں پہ چائنیز لوگ رہتے ہیں، ان کے درمیان صرف سیاسی اختلاف ہے، کوئی تاریخی اختلاف نہیں۔ 1949 میں جب چینی انقلاب ہوا تو جن لوگوں کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، یعنی کوامنتانگ، چینگ کائی شیک، وہ تائیوان چلے گئے، اتنی سی بات ہے۔ تو اگر انہوں نے ری یونائٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم حملہ کریں گے چین پر، ہم تائیوان کو چین کے ساتھ جڑنے نہیں دیں گے۔ یہ بات اس لیے بھی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اگرچہ پاکستان کے اندر بیشتر لیفٹ تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ جناب چین ایک سامراجی ملک ہے، مگر حقیقت میں 20ویں صدی میں اگر ایشیا کے اندر کوئی سامراجی قوت ڈیولپ ہوئی، بنی، کوئی ملک ایک سامراجی ملک بنا، تو وہ جاپان تھا۔ یس، وہ جاپانیز امپیریلزم تھا جو نازیزم اور فیشزم کے ساتھ الائڈ تھا، جس نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی، جس نے کوریا کو ٹیک اوور کیا، منچوریا کو ٹیک اوور کیا، انڈو چائنا کو ٹیک اوور کیا، برما کو ٹیک اوور کیا۔ پورے کے پورے ایسٹ ایشیا کے اندر ان کا ایک بہت بڑا ایمپائر تھا۔ جاپان در حقیقت ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، تھرو اینڈ تھرو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، جس کی بڑی رائٹ ونگ اور کنزرویٹو گورنمنٹ ہے، اور وہ بہت سخت چین کے خلاف ہے، اور امریکہ سے وہ جھپیاں مار رہے ہیں اس وقت اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے چین کے خلاف۔ یعنی کہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اصل جو امپیریلسٹ قوت ہے، جس کی طرف کسی کی نظر بھی نہیں، وہ در حقیقت جاپان ہے، جو اپنے آپ کو آرم کر رہا ہے چین کے خلاف۔ اور یورپ کے اندر بھی سرکار یہی معاملہ ہے کہ یورپین یونین کے ممبر سٹیٹس نے اپنی ڈیفنس سپینڈنگ بڑھانی شروع کر دی ہے، اور 2025 میں اٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریچ 381 بلین یورو، ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یوروز کی بات ہو رہی۔ 381 بلین یورو کی EU کے ممبر سٹیٹس کی ڈیفنس سپینڈنگ ہوگی۔ یہ تقریباً 63% انکریز ہے 2020 سے، اور اس کے نتیجے میں EU کی جو ڈیفنس سپینڈنگ ہے وہ بھی ان کے 2.1% GDP تک 2025 میں پہنچ گئی ہے۔ یس، 2.1% پہ پہنچ گئی، اور اس میں لیڈ کون کر رہا ہے؟ وہ 2 یورپین کنٹریز جو 20th سینچریز کی لیڈنگ امپیریلسٹ پاورز ہیں، جرمنی اور فرانس۔ یس، EU کے اندر جو ڈیفنس سپینڈنگ میں تیزی سے ریپڈ انکریز ہو رہا ہے، اس میں سب سے آگے ہیں جرمنی اور فرانس۔ اس سے نظر کیا آ رہا ہے؟ امریکہ بھی اپنی ڈیفنس سپینڈنگ بڑھا رہا ہے، یورپین یونین بھی اپنی ڈیفنس سپینڈنگ بڑھا رہا ہے، جاپان بھی اپنی ڈیفنس سپینڈنگ بڑھا رہا ہے۔ ہر طرف یونیورسل آرمامنٹ جاری ہے، تیزی سے لوگ ہتھیار حاصل کر رہے ہیں۔ جب تیزی سے لوگ ہتھیار حاصل کرتے ہیں، ملک ہتھیار حاصل کرتے ہیں، تو پھر جنگ زیادہ دیر دور نہیں ہوتی۔ ورلڈ وار 1 کی دفعہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ 1914 سے پہلے یونیورسل آرمامنٹ شروع تھی۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ 1940 سے پہلے یونیورسل آرمامنٹ جاری و ساری تھی، اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسل آرمامنٹ جاری و ساری ہے۔ 2 بنیادی بلاکس ہیں، ایک طرف ہے امریکہ، ان کے ساتھ یورپین یونین اور ان کے ساتھ جاپان، اور دوسری طرف ہیں رشیا، چائنا
اور ایران. اب دیکھیں گے دنیا کس طرف کھڑی ہوتی ہے. رشیا، چائنا، ایران جو کہ ان کے مقابلے میں بہرحال اتنی طاقتور قوتیں نہیں ہیں، یا یو ایس، ای یو، جاپان جو کہ ٹریڈیشنل امپیریلسٹ پاورز رہی ہیں. پوری کی پوری کیپٹلسٹ ہسٹری کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ مین پرانی امپیریلسٹ پاورز رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. ویڈیو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا.